www.attableek.com, the reviver of Iman. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Wa salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi nujubil huda qadatit tuqa amma ba'd. قال المصنف رحمه الله تعالى باب النهي عن التجسس والتسمع لكلام من يكره استماعه. بہت دنوں سے اخلاق کے سلسلے میں، اصلاح قلب اور دل کی اصلاح کے سلسلے میں قرآن کی آیات، احادیث مبارکہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ مجمعین ہم پڑھتے اور سنتے ہیں. وقت اعلیٰ ہم سب کو ان مبارک کلام کی قدردانی کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی امت کے لیے بہت قیمتی ہوتی ہے. ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ معمولی سنت ہے، ہم نے اس کو معمولی سنت کہا، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ تو دیکھو کہ یہ عمل کس کا ہے. اس ذات کا عمل ہے جو اللہ کی نگاہ میں سب سے پیارے ہیں. آج ہی سبق میں ایک حدیث شریف گزری، مسلم شریف کتاب الایمان میں، اور یہ روایت بہت مشہور ہے، آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ قیامت کے دن جب سارے لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے اور آسمان اور آفتاب جو ہے بالکل قریب ہوگا اور انتہائی تپش اور دھوپ میں لوگ پسینے میں غرقاب اور ڈوبے ہوئے ہوں گے، تو حق تعالی روایت میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَيُلْهَمُونَ، لوگوں کے دلوں پر الہام کیا جائے گا، یعنی اللہ بات ڈالے گا. کیا بات ڈالے گا؟ کہ اچھا تمہارا حساب جلدی شروع کرانا ہے نا، اور تم دھوپ میں پریشان ہو تو میرے دربار کے مقربوں سے سفارش کراؤ. تو اللہ ہی دل میں بات ڈالے گا کہ اچھا پہلے آدم کے پاس چلے. تو سارے لوگ، صرف یہ امت نہیں، ساری امتیں، جتنی امتیں ہیں، جتنے انبیاء کی، سب کے سب لوگ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے. حضرت آدم کو کہیں گے کہ آپ کی ذات وہ ہے جس کو حق تعالی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. یہ خصوصیت ہے آدم علیہ السلام کی. مجھے اور آپ کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا، لیکن آدم کو بنانے میں اللہ نے اپنے ہاتھ استعمال کیے. بڑا مقام ہوا. اب اللہ کے ہاتھ اللہ کی شان کے مطابق ہوں گے، اور آپ دنیا کے پہلے انسان ہیں، اور اللہ نے آپ کو نبوت دی، آپ سفارش فرمائیے. تو آپ کہیں گے کہ میں سفارش نہیں کر سکتا ہوں، اور پھر یاد کریں گے اپنے اس عمل کو کہ اللہ نے مجھ کو منع کیا تھا اس چیز کے کھانے سے، میں نے کھا لیا. کہیں اللہ مجھے پوچھ لے تو میں کیا جواب دوں گا؟ تم ایک کام کرو، نوح کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں. آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں. نوح علیہ السلام سے پہلے نبوت تھی، رسالت نہیں تھی. رسالت کا مقام اونچا ہے، نبوت کا مقام نیچے. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کتنے انبیاء آئے؟ آپ نے فرمایا 1,24,000، ابو ذر غفاری کی روایت ہے. اور کتنے رسول آئے؟ تو آپ نے فرمایا 313. رسول 313 ہے، نبی 1,24,000 قریب ہے.
تو فرمایا کہ نوح اول رسول ہے، یہ ان کو تمغہ ملا ہے، آپ ان سے جا کر سفارش کراؤ۔ حضرت نوح کے پاس سارے لوگ جائیں گے، ہم بھی ہوں گے ان میں، تو حضرت نوح کہیں گے میں سفارش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھ سے ایک مسئلہ ہو گیا تھا کہ میرا بیٹا کافر تھا، مجھ پر ایمان نہیں لایا، اس کے باوجود جب فلڈ آیا، سیلاب آیا، ریل آئی اور پہاڑوں کے برابر پانی چلنے لگا، تو میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ میرے بیٹے کو نجات دے دے، تو نے مجھ کو وعدہ کیا تھا کہ تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا، تیرے اہل کو بچا لوں گا، تو یہ میرا بیٹا میرا اہل نہیں ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا، قرآن میں ہے، یا نوح انہ لیس من اہلی انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ بہت سخت کلام ہے اللہ کا۔ فرمایا نوح تیرا بیٹا تیرا اہل نہیں، اللہ فرماتے ہیں اہل سے مطلب جو تجھ پر ایمان لایا وہ تیرا اہل، تیرا بیٹا جب تجھ پر ایمان نہیں لایا تو تیرا اہل نہیں۔ انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا احمد اللہ صاحب راندیری رحمت اللہ علیہ، آپ لوگوں نے بیانات حضرت کے بہت سنے ہوں گے، ماشاء اللہ تعالیٰ نے آواز بھی وہ دی تھی، وہ ترجمہ کرتے تھے اس آیت کا، انہ عمل غیر صالح، اے نوح تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں، اس کے دھندے اچھے نہیں ہیں۔ انہ عمل غیر صالح بالکل ٹھیک زبان میں ترجمہ کرتے تھے، اس کے دھندے اچھے نہیں ہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آئندہ مجھ سے سوال نہ کرنا، اگر تو نے آئندہ سوال کیا تو تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ان تکون من الجاہلین، تو فرمایا مجھ سے یہ معاملہ ہو گیا تھا اس لیے میں سفارش نہیں کر سکتا، جاؤ ابراہیم کے پاس، وہ خلیل ہے، ان کا مقام بہت اونچا ہے، وہ سفارش کریں گے۔ جب خلیل کے پاس سارے لوگ جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ مجھ سے بھی 3 ایسے اعمال ہو گئے ہیں، اس میں ایک عمل تو مجھ سے یہ ہوا کہ میں نے ان کے بتوں کو توڑ دیا تھا اور کلہارا بڑے کے گلے میں لٹکا دیا تھا، اور ان لوگوں نے مجھ سے جب پوچھا کہ یہ سب کس نے کیا، تو میں نے یوں کہا تھا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألہم ان کانوا ینطقون، یہ بڑا بیٹا ہے نا تمہارا بڑا بت کس نے کیا؟ حالانکہ یہ کلام شرطیہ تھا، ابراہیم نے یوں کہا تھا یہ بڑا بیٹا ہے، اس سے پوچھو اگر یہ بولتا ہو، بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتا ہو، تو ابراہیم یہ بتانا چاہتے کہ یہ بولتا نہیں تو معبود کیسے بنا؟ بات تو یہ تھی، بات بالکل صحیح تھی، لیکن وہ بڑوں کا مقام ہوتا ہے کہ وہ غلطی نہ ہونے پر بھی ڈرتے رہتے ہیں، یہ بڑوں کا مقام ہے۔ تو ایک بات تو یہ، اور دوسرا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام یوں کہیں گے کہ ایک مسئلہ اور مجھ سے ہو گیا، اور اس مسئلے کی بنیاد پر مجھے کہیں اللہ کی طرف سے داد دفت نہ ہو جائے، اور وہ مسئلہ یہ ہوا کہ میں سارا علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا، بیچ میں ایک بستی سے گزر ہوا، وہاں کا بادشاہ ظالم تھا، ہر خوبصورت عورت کو دیکھ کر پکڑ لیتا تھا، تو مجھے کسی نے بتایا کہ اگر تم یوں کہہ دو کہ یہ میری بہن ہے تو یہ نہیں چھیڑتا ہے، تو میں نے کہہ دیا کہ یہ میری بہن ہے،
حالانکہ تھی بیوی، کہا میری بہن، اور اسلام اور دین کے اعتبار سے تو میاں بیوی بھائی بہن ہوتے ہی ہیں، لیکن بولنا مت، ورنہ کہیں کل سے تم بولنے لگو کہ اچھا تم میری بہن ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے بہن ہوتی ہے، یہ تو ایک مجبوری کا مسئلہ تھا۔ تو اس موقع پر میں نے یوں کہہ دیا بیوی کو کہ میری بہن ہے۔ اب تیسرا مسئلہ مجھ سے ہو گیا تھا، ان لوگوں نے مجھ سے کہا، جب میلہ لگا تھا، کوئی عرس ہو رہا تھا ان کا، اور مجھے دعوت دی تھی، تو میں نے کہا ان میں سقیم، میں بیمار ہوں۔ تو اللہ اگر پوچھ لے کہ تو بیمار نہیں تھا تو نے کیوں کہا تھا؟ حالانکہ ابراہیم کا مطلب یہ تھا کہ میں بیمار ہوں، یعنی تمہارے ان اعمال سے میری روح بیمار ہے۔ بات صحیح تھی، لیکن بڑوں کا مقام ہوتا ہے۔ تو کہا کہیں اللہ میری پکڑ کر لے تو اس پر، اس لیے بھائی میں نہیں کرتا، جاؤ موسیٰ کے پاس، موسیٰ کلیم ہے۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں اس پوری روایت کو نقل کر کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سارے لوگ جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ ہماری سفارش کیجیے، آپ کلیم ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کہیں گے بھائی میرے بس میں نہیں، مجھ سے بھی ایک معاملہ ہو گیا تھا، اور وہ یہ کہ میری قوم کا ایک آدمی اور فرعون کی قوم کا ایک آدمی، یعنی قبطی اور بنی اسرائیل، دونوں لڑ رہے تھے، میں وہاں سے گزرا، تو ان کی لڑائی میں ویسے ہی ان کو الگ کرنے کے لیے، چھڑانے کے لیے گیا، تو قبطی پھر بھی بڑے جوش میں تھا، تو میں نے قبطی کو مارا گھونسا زور سے۔ اب کوئی مارنا وارنا مار ڈالنا مقصود تھا نہیں، وہ تو چھڑانا مقصود تھا، لیکن بس گھونسا پڑا اور اس کی موت مقدر تھی، وہ مر گیا۔ فرمایا اگر اللہ نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ میرے بس کا نہیں، تم عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو عیسیٰ کہیں گے کہ بھائی مجھ سے نہیں ہو سکتا، لیکن وہ کوئی اپنا قصور بیان نہیں کریں گے، اور یوں کہیں گے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب مجھے یہاں بات بتانا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سارے لوگ آئیں گے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں چلوں گا اللہ کے پاس، سجدے میں جاؤں گا، اللہ کی تعریف کروں گا، اللہ مجھے کہیں گے محمد سر اٹھاؤ، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میں کہوں گا اللہ حساب شروع ہو جائے۔ بس میرے کہنے پر اللہ تعالیٰ حساب شروع کرے گا، سارے انبیاء کہہ رہے ہوں گے نفسی 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 نفسی، اور میں کہوں گا امتی 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 امتی۔ نبی کی شفقتیں، محبتیں، پیار، دلال عجیب طرح کا۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ حضرت رو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا جبریل کے ذریعے سے کیوں روتے ہو؟ ما یبکیک؟ فرمایا میری امت کا جہنم میں جانا برداشت نہیں ہے مجھ کو، یعنی مومن کے باوجود، کفار کا مسئلہ نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جاؤ جبریل سے کہا کہ محمد کو کہہ دو انا سنرضیک فی امتی کا ولا نسوءک، محمد میں تم کو تمہاری امت کے بعد میں راضی کر دوں گا اور میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا۔ اس حدیث کے ذیل میں اسی کتاب کا مصنف مؤلف امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کی شرح میں یوں لکھ رہے کہ اس سے نبی کی شفقتوں کا پتہ چلتا ہے کہ حضور کو اپنی امت سے کتنا پیار تھا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے میرے حسنین کی فکر ہے، مجھے میری بیٹی فاطمہ کی فکر ہے، نہ، اس میں سے کوئی بات نہیں فرمائی۔ آپ نے اپنی امت کو یاد کیا، امت کا مسئلہ، ہر وقت اپنی امت کو یاد کرتے رہے۔ کس امت کو؟ جس امت کے پاس درود شریف کے لیے وقت نہیں، جس امت نے نبی کی سنتوں کے سودے کیے اور سنت کہہ کر چھوڑ دیا۔ سنت ہی تو ہے، نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ سنت کہہ کر چھوڑ دیا۔ تو میرے بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کریں گے،
حساب شروع ہوگا. سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری روایت تو حضرت خود ہی بیان کر کے گئے ہیں اور اس روایت سے ہم کو یہ بتا کر گئے ہیں کہ یہ بڑی سفارش تو میں ہی کروں گا, میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر یہ بات پہلے کیوں ڈالے گا کہ جاؤ آدم کے پاس, نوح کے پاس, ابراہیم کے پاس, موسیٰ کے پاس, عیسیٰ کے پاس, سیدھے کیوں نہیں بھیج دے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ ایک سوال ہوتا ہے. اس سوال کا جواب جو محدثین نے دیا ہے, مجھے حضرت کا مقام بتانا ہے اس روایت سے. اس سوال کا جواب جو حضرت نے محدثین نے دیا ہے, فرمایا کہ اللہ کے نبی کا مقام اللہ بتانا چاہے گا. کیسے؟ اگر سیدھے نبی علیہ السلام کے پاس بھیج دیتا اور آپ سفارش کر دیتے تو اگلے نبیوں کا کوئی امتی, اگلی امت کا کوئی فرد بعد میں یوں کہہ سکتا ہے کہ اس میں کیا ہوا, یہ سفارش تو آسان کام ہے, میرے نبی کے پاس جاتے تو وہ بھی کر دیتے, ابراہیم بھی کر دیتے, موسیٰ کی بھی کر دیتے. تو نبی علیہ السلام کا مقام کھل کر نہ آتا. حق تعالی شانہ اپنے پیغمبر کے مقام کو قیامت کے دن کھولنا چاہتا ہے, اس لیے پہلے انبیاء کے پاس بھیجے گا, سب جگہ سے نفی ہوگی, تب لوگوں کو پتا چلے گا کہ اس شفاعت کا اگر کوئی حقدار ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. جب اتنا بڑا نبی تو اس کی چھوٹی سی بات بھی بہت بڑی ہوگی, اس کا چھوٹا سا عمل بھی بہت بڑا ہوگا. حضرات محدثین نے آپ کے ایک ایک عمل کو نقل کیا, کتابوں میں کوئی بات نہیں چھوڑی حضرت کی. یہاں تک کہ یوں بھی نقل فرمایا کہ حضرت جب بات فرماتے تھے تو کیسے اشارہ کرتے تھے, بس اتنا سا حضرت کا اشارہ ہوتا تھا, اتنا سا. حضرت بہت ہاتھ نہیں ہلاتے تھے, جیسے کوئی یوں ہاتھ ہلا رہا ہے, یوں ہاتھ ہلا رہا ہے. بعضوں کے بیان کرسی توڑ ہوتے, یہ کرسی توڑ جو ہے حضرت کی شان نہیں تھی, روایتوں میں ہے اتنا سا اشارہ کرتے تھے. محدثین نے لکھا ہے کہ تمہارے بولنے کی اداؤں میں بھی نبی کا طریق ہونا چاہیے, سمجھانے کے مسائل میں بھی نبی کا طریق ہونا چاہیے. تم ایسے اپنے ہاتھوں کو ہلاؤ جس سے یہ پتا چلے کہ نبی کی جھلک آ رہی ہے. اب یہ ہے معمولی سنت, لیکن اگر کسی نے اس بنیاد پر عمل کیا کہ یہ آقا کی سنت ہے تو انشاءاللہ سنت کے مطابق ہاتھ کو ہلانے پر بھی اللہ ثواب عطا فرمائے. نبی کی اداؤں میں کچھ اور ہی باتیں ہیں. میں نے آج اپنے بچوں کو ایک نقطہ سنایا, میں نے کہا دیکھیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ربیع الاول میں ہے, 12 ربیع الاول. اختلاف ہے لیکن مشہور 12 ربیع الاول ہے. اور اسی کے بعد دوسرا مہینہ آ رہا ہے ربیع الاخر, اور اس میں پیدائش سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء, سارے نبیوں کے سردار, اور عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ امام الاولیاء, سارے ولیوں کے سردار. حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا قدم تمام ولیوں کے سر پر ہے. حضرت نے فرمایا میرا قدم تمام ولیوں کے سر پر ہے. تو کسی ایک نے کہہ دیا لیکن میرے سر پر نہیں, تو فرمایا اگر تیرے سر پر میرا قدم نہیں تو شیطان کا قدم. وہ گمراہ ہو گئے, آپ کے واقعات میں لکھا ہے وہ گمراہ ہو گئے. یہ تعالی شانہ کی طرف سے آپ کو بلوایا گیا تھا تو ربیع الاخر میں پیدا ہوئے. حکمت یہ ہے کہ آپ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول میں, اور عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ 11 ربیع الاخر کو, اور 12 میں 11 آ جاتا ہے. 11 میں 12 نہیں آتا, لیکن 12 میں
11 आ जाता है, 11 नीचे 12 ऊपर है, तो 11 12 में आ जाता है। इशारा हुआ इस बात की तरफ कि अब्दुल कादिर जीलानी की विलायत ताबे है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की विलादत 12 को है और आपकी विलादत 11 को है, तो 11 12 में आ गया। मालूम होता है अब्दुल कादिर जीलानी की विलायत ये ताबे है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के। अब्दुल कादिर वली न बनते अगर इत्तिबाए नबवी न होता, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा न होती। कोई आदमी वली नहीं बन सकता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के बगैर, वो चाहे दावा करता रहे, लेकिन विलायत के लिए शर्त है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा। खुद अब्दुल कादिर जीलानी अलैहिर्रहमान ने गुनियतुत तालिबीन में एक जगह लिखा है, फरमाया अबू बकर सिद्दीक न बनते अगर हुजूर की इत्तिबा न फरमाते, उमर अल आदिल अल फारिक बैन अल हक वल बातिल न बनते अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा न होती, उस्मान कमाल हया पर न पहुंचते अगर हजरत की इत्तिबा न होती, और अली मकाम मुर्तजा पर न पहुंचते, शुजाअत पर न पहुंचते अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा न होती। सहाबा को सहाबियत में नबी की इत्तिबा जरूरी, वली को विलायत में नबी की इत्तिबा जरूरी, मोमिन के ईमान में ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह जरूरी है, तभी जाकर ईमान हो सकता है। और अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार कर दे तो ईमान नहीं हो सकता। इसीलिए ताला शानहू ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, पैगंबर हम आपकी शान को बहुत बुलंद करेंगे। कितनी बुलंद करेंगे? फरमाया जहां मेरा नाम होगा वहां तेरा नाम होगा। अजान मुकम्मल नहीं हो सकती है अगर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह ना हो। इकामत मुकम्मल नहीं हो सकती है अगर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो। ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता है अगर ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह ना हो। कोई कदम ऐसा नहीं, नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती है अगर नमाज के अखीर में इस नबी पर दुरूद न पढ़ा जाए। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू न कहा जाए। वो किसी ने मुझे कहा कि फला साहब ने सैल्यूट किया फला साहब को, ओहो सैल्यूट किया, सलाम दिया। हमने कहा हमारे नबी का हाल यह है कि जब से आपको नबुव्वत मिली है कयामत तक तमाम मुसल्ली अपनी अत्तहियात में मेरे नबी को सैल्यूट कर रहे हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या दुनिया में दो चार ने सलाम कर दिया तो इस पर लोग कहते हैं सलाम हो रहा है उनको, और उनको जो है तोपों से सलामी दी जा रही है। उस ज़ात अक़दस का मकाम तो देखो, उस ज़ात अक़दस का मकाम तो देखो कि उसका मकाम कितना ऊंचा है। शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह वाले गुजरे और आपसे मुताल्लिक मशहूर है मां के पेट से वली पैदा हुए थे। विलायत अल्लाह ताला ने आपको मां के पेट से अता फरमाई। बहुत पढ़े हुए नहीं थे, कोई अल्लामा नहीं थे, अल्लाह ताला ने विलायत। मैं अक्सर कहा करता हूं विलायत किसी के बाप की जागीर नहीं है। कोई ये नहीं कहे कि ये तो शेखुल हदीस ही वली बन सकता है, मुफ्ती वली बन सकता है। आप में से हर फर्द वली बन सकता है, हर फर्द वली बन सकता है। विलायत किसको कहते हैं? विलायत का माना होता है अल्लाह के हुक्म पूरे करो, बंदों के हुक्म पूरे करो, हलाल खाने का एहतमाम करो। तीन बातें कर लो, अल्लाह के हुक्म, बंदों के हुक्म और हलाल खाने का एहतमाम करो। ये तीन बातें मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में आ गई, हक़ ताला शानहू उसको मकाम विलायत अता करता है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि नबुव्वत वहबी है, विलायत कसबी है। वहबी का माना होता है नबुव्वत ऐसी चीज नहीं है कि कोई आदमी मेहनत करके नबी बन जाए। नबुव्वत मेहनतों से नहीं मिलती, नबुव्वत इलेक्शन से नहीं मिलती। नबुव्वत नाम है सिलेक्शन का, और सिलेक्शन भी मिन अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह जिसको मुंतखब करता है वो नबी बनता है। ये मेहनतों से नबी नहीं बना करते।
ایک آدمی کتنا ہی متقی کیوں نہ بن جائے وہ نبی نہیں کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ تو اللہ کی طرف سے انتخاب ہوگا کہ یہ ولی ہے، یہ نبی ہے. لیکن ولایت کسبی ہے. کسبی کا معنی اپنی محنت سے حاصل کرنا. ایک انسان اہتمام کرے اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق. اللہ کے حقوق کا معنی جو فرائض ادا کرے، جس سے منع کیا اس سے رکے، زنا نہ کرے، چوری نہ کرے، ڈکیتی نہ کرے، فلاں نہ کرے، اس سے رکے. بندوں کے حقوق، کسی کا قرض لیا اس کو ادا کر دے، کسی کا مال ناحق نہ لے لے، چوری نہ کرے، اسی طریقے سے کسی کو رسوا نہ کرے، ذلیل نہ کرے، کسی کا دل نہ توڑے، کسی کو ٹھیس نہ پہنچائے، غیبت نہ کرے، حسد نہ کرے، بغض نہ کرے. یہ جو اس سے پہلے جو روایات ہم نے پڑھی گزشتہ ہفتے، یہ سارے حقوق العبادات ہے. اور اس کے ساتھ حلال کھانے کا اہتمام کرے. اگر یہ تین باتیں پائی جاتی ہے تو اب تعالی شان ہو اسے ولایت نصیب فرماتے. اس کے لیے علامہ ہونا ضروری نہیں ہے. آپ میں سے ہر فرد، بلکہ عورتوں میں سے عورت بھی ولیہ بن سکتی، عورت بھی ولیہ بن سکتی. تو شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے تھے، بہت پڑے ہوئے نہیں تھے. ایک مرتبہ اپنی مجلس میں فرمایا، اگر نبی کی چال میں تمہیں بتاؤں، لو امشیت علی طریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سارے شاگردوں نے کہا حضرت بتائیے نا نبی کی چال کیسی ہے؟ فرمایا نہیں بتائیے. سارے شاگرد پیچھے پڑے، آپ خدام اور مریدین آپ کے پیچھے پڑے. تو حضرت اٹھے اور چلنے لگے. 2-4 قدم چلے تھے کہ برداشت نہیں کر پایا مجمع اور وہیں بے ہوش ہو گیا. اب کیا حالات میں لکھا ہے کہ حضرت ایسے چلتے تھے. وہاں لکھا ہوا ہے کہ نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا، یہ تو 5ویں 6ٹھی صدی میں آئے ہیں حضور کے 600 سال کے بعد. جب نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا یہ حال ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا. اسی لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کے نبی کے مکمل حسن کو صحابہ کے سامنے اللہ نے نہیں کھولا تھا. اگر کھول دیتا اللہ نبی کے حسن کو، صحابہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، قلوب پھٹ جاتی آپ کی. وہ مقام دیا تھا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. ظاہر سی بات ہے بھائی کہ جب اتنا بڑا نبی تو اس کا چھوٹا عمل بھی بڑا ہوگا کہ نہیں؟ یقیناً بڑا ہوگا. پھر ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیں سنت ہی تو ہے، جیسے آج کل ہمارا ماحول سنت ہی تو ہے، اس میں کیا ہو گیا؟ سنت ہی تو ہے. نہیں، اس کو معمولی نہ سمجھو. ہر چھوٹی سنت بھی تلاش کر کے عمل کرو. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں کیا عطا کرے گا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. فرمایا تم میرے نبی کی اتباع کرو گے، میں تمہیں میری محبت بھی دوں گا اور مغفرت بھی عطا کروں گا. محبت بھی مغفرت بھی، دو بات. لوگ پوچھتے ہیں اللہ کی محبت کیسے ملے؟ تو قرآن کی آیت پڑھ لو، نبی کی اتباع سے اللہ کی محبت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے دل سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. انہی آپ کے اعمال میں ایک عمل آج کے سبق میں بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھئی کسی کی توہ میں نہ پڑو. یعنی تجسس کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے لگنا. ہماری زبان میں اس کو کہا جاتا ہے کسی کے ویک پوائنٹ تلاش کرنا. ایسا نہ کرو. نبی علیہ السلام نے منع فرمایا لا تجسسوا، کسی کا ویک پوائنٹ تلاش نہ کرو. کیوں ویک پوائنٹ میں تلاش کرتا ہوں؟ اس لیے کہ موقع ملنے پر اسے بدنام کر دوں. پھر میری نیت کیا ہے؟ موقع ملنے پر میں اسے بدنام کروں. فرمایا لا تجسسوا، کسی کا ویک پوائنٹ تلاش نہ کرو، کسی کے پیچھے نہ پڑو. یہ تو یہاں دوسری روایت میں جو امام بیہقی نے نقل فرمائی، اگر تم نے کسی کے تجسس کیا، ویک پوائنٹ تلاش کیا، اس کے عیب کے پیچھے پڑے، تو فرمایا اللہ کے سامنے تو تیری رات بھی اجالا ہے. وہ میرے سارے ویک پوائنٹ سے واقف ہے. اگر وہ میرے عیوب کو کھولنے پر آئے گا تو خدا پاک کی قسم دنیا کی کوئی طاقت مجھے بچا نہیں سکتی. سیدھا سا مسئلہ ہے. ایک بات تو یہ فرمائی. دوسری بات فرما رہے
کلام من یکرہ استماعہ، اگر کوئی آدمی نہیں چاہتا ہے کہ اس کی بات کو کوئی دوسرا آدمی سنے تو ہمیں چاہیے کہ ان کی بات پہ کان نہ لگائے. جو آدمی باتیں کر رہے ہیں ان کی چاہت یہ ہے کہ میں نہ سنوں، تو پھر کاموں کا میں ان کے اوپر کان نہ لگاؤں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. یہ تسمع ہے، یہ بری عادت ہے، یہ کسی کے راز کو لینا ہے، یہ گندی خصلت ہے. حضرت نے اس کو گندی خصلت بتایا. اسی لیے آیت میں فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. جس نے مومن مرد اور مومن عورتوں کو تکلیف پہنچائی بغیر ما اکتسبوا، ایسے عمل کو اس کی طرف منسوب کر کے جو اس غریب نے نہیں کیا تھا. اس نے نہیں کیا تھا لیکن میں نے بس کہہ دیا اس نے زنا کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے، اس نے فلاں کیا ہے. فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو تم نے اس پر بہتان، الزام اور کھلم کھلے گناہ کا مرتکب ہوئے تھے. واثما مبینا، کھلم کھلا گناہ. اگلی روایت میں فرمایا کسی کے بات میں بدگمانی نہ کرو. میں اس سے پہلے بھی 2-4 مجلسوں سے پہلے ایک بات کہہ چکا ہوں. اگر میں آپ کے بات میں اچھا گمان رکھوں کہ آپ اچھے ہیں، چاہے آپ اندر میں برے ہو نہ ہو، مجھے اسے کوئی لانا دینا ہے، لیکن میں آپ کے بات میں یہ آپ اچھے ہیں، تو قیامت میں اللہ مجھے ثواب دے گا، گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر میں آپ کے بات میں بدگمانی قائم کروں جبکہ آپ کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے تو اللہ اس پر پکڑ کرے گا. تو پھر ہم کسی کے بات میں اچھا گمان کیوں نہ رکھیں؟ اسی کو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تم برا گمان قائم کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. بھائی 2 آدمی بات کر رہے تھے، میں کیوں یہ سوچوں کہ یہ میری بات کر رہے، میں کیوں یہ سوچوں کہ یہ میری بات کر رہے. بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ. فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ بدگمانی یہ ایک بہت جھوٹی بات ہے. کسی کے توہ میں نہ پڑو، کسی کے پیچھے نہ پڑو. ولا تنافسوا، بلا وجہ کسی کے مقابلے پر نہ اترو. ولا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو ایک دوسروں سے. دیکھو ابھی الیکشن کا زمانہ آیا ہے، غیر جتنے نہیں لڑیں گے اس سے زیادہ مسلمان لڑے گا. اس مسلمان کو کیا ہو گیا ہے کہ اتنے حالات کے باوجود یہ ایک پلیٹ فارم پانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ خوب لڑیں گے مقابلے، یہ اس کے خلاف، یہ اس کے خلاف، اور لوگ تماشا دیکھیں گے، غیر ہمارا تماشا دیکھیں گے اور کہیں گے بہت اچھا ہے، ان کو آپس میں لڑاؤ اور ہم مزے کرو. یہ چال ہے جوئس کی، یہ چال ہے یہودیوں کی، یہ چال ہے اسرائیل کی. جو مکی اور مدنی زندگی کا واقعہ اگر آپ تاریخی اعتبار سے دیکھو تو مدینہ کے یہودیوں کا یہی حال تھا کہ ادھر مکہ کے لوگوں کو ہتھیار سپلائی کرتے تھے. ادھر مدینے کے اندر 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، جو بعد میں انصار بنے. ایک قبیلے کو، قبیلے اوس کو بنو قریظہ والے ہتھیار دیتے تھے، خزرج والوں کو بنو نذیر والے ہتھیار دیتے تھے. بنو نذیر بھی یہودی اور بنو قریظہ بھی یہودی. یہ یہودی کے قبائل تھے، یہ ان کو ہتھیار دیتے تھے، وہ ان کو ہتھیار دیتے تھے. یہ قریظہ ہو یا نذیر ہو، سارے یہودی ایک تھے. لیکن ادھر ان دونوں کو لڑانے کے لیے ظاہر میں دشمنی بتاتے تھے اور ان کو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ ان کو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان لوگوں کو لڑا کر کے یہ تماشا دیکھتے تھے. یہی چال آج مسلمانوں میں چلی جا رہی ہے کہ ان کو لڑاؤ اور ہم تماشا دیکھیں. اگر اب بھی ہم نے اپنا ایک پلیٹ فارم نہیں بنایا اور چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں ایک دوسرے کے پاؤں کھینچتے رہے تو خطرات ہے اس بات کے کہ مسلمانوں تمہاری طاقتیں ختم ہو جائے گی اور ایک دن آئے گا کہ تمہیں ووٹ دینے کا حق بھی اس ملک میں نہیں رہنے دیا جائے.
اتفاق پیدا کرو، آپس میں پیار محبت سے رہو، ایک دوسرے کو درگزر کرو. ہوتے ہیں چھوٹے موٹے مسائل، لیکن ان مسائل میں ہم کسی کے ساتھ ایسا جھگڑا نہ کریں کہ جانی دشمن بن جائے. اس طرح نہ کریں. پیار اور محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی. دیکھو حدیث کا آگے جملہ سنو، ولا تدابروا، ایک دوسرے کے خلاف اندر اندر میں سازش نہ کرو. وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور لوگوں کتنے پیار سے نبی بول رہا ہے، اور لوگوں اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو. عباد اللہ، او اللہ کے بندو اخوانا، بھائی بھائی بن کر رہو، دشمنیوں پہ نہ آ جاؤ. کتنے پیار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے رہے. دوسری روایت میں فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ ایک مسلمان دوسرے پر ظلم کرے گا، نہ دوسروں کو رسوا کرے گا، ولا یحقرنہ، نہ دوسروں کو ذلیل کرے گا، نہ دوسروں کو حقیر کرے گا. التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی، حضرت نے یوں کیا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا، تقوی یہاں ہے. میں ظاہر میں کتنا ہی لمبی تسبیح لے لوں، فرمایا تیرے تقوی کا تعلق تیرے دل سے، اور ان ساری باتوں کا تعلق دل سے ہے. انسان کا دل بنا ہوا ہے تو وہ کامیاب، اور انسان کا دل بنا ہوا نہیں ہے تو وہ ناکام ہوگا. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، انسان کی بدترین خصلت، اللہ اکبر، نبی ہم کو کیا کہہ رہے ہیں، انسان کی بدترین خصلت یہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل کرنے کی تدبیر کرے. حضرت نے اخ کا لفظ، اخ عربی زبان کے اعتبار سے بھائی کو کہتے ہیں، حضرت نے بھائی کا لفظ بولا، اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل کرنے کی تدبیر کرے. کل مسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ، ہر مسلمان، نبی فرماتے ہیں کان کھول کر سن لے کہ تمہارے بھائی مسلمان کا خون بھی تم پر حرام، نہ مارنا کسی کو، اس کی عزت لینا بھی تم پر حرام، ذلیل نہ کرنا کسی کو، اس کا مال بھی تم پر حرام، کسی کا مال ناحق نہ کھانا. ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اے لوگوں، نبی کہہ رہے ہیں بے شک اللہ نہ تمہارے جسم کو دیکھتا ہے نہ تمہاری خوبصورت چہرے کو دیکھتا ہے. یہ لالی میک اپ خوبصورت چہرہ اللہ اس کو نہیں دیکھتا. ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، واعمالکم، اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. ہمیں چاہیے ہم اپنے دل پر بھی محنت کریں، اپنے اعمال پر بھی محنت کریں، تاکہ ہمارا دل بھی مجا مجایا ہو اور ہمارے اعمال بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. اگلی روایت میں فرمایا ان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انک ان اتبعت عورات المسلمین افسدتهم او کدت ان تفسدهم. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اگر تم مسلمان کے عیبوں کو تلاش کرنے میں لگے رہو گے تو تم ان کے اندر بگاڑ پیدا کر دو گے، یا قریب ہے کہ تم ان کے اندر فساد پیدا کر دو گے. حضرت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اگر آپ کے پیچھے پڑا رہا، نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ میرے دشمن بنیں گے. یہی تو ہوگا. میں جب آپ کے عیبوں کو تلاش کرتا رہا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ میرے دشمن بنیں گے، آپ میرے دشمن، میں آپ کے دشمن، دشمنیاں بڑھے گی، فیملیاں ٹوٹے گی، تعلقات ٹوٹیں گے، خاندان ٹوٹیں گے، اور نہ معلوم ایک دوسرے کو مارنے کی وجہ سے کتنی جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے زندگیاں گزارنی پڑے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ ہو. اسی لیے ترمذی شریف کی ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دوستی اور دشمنی کا راستہ سکھایا. دوستی کیسے کرو گے، دشمنی کیسے کرو گے؟ آتا ہے آپ کو دوستی کرتے؟ نبی کا فرمان سنو. حضرت سناتے احبب حبیبک حولما عسى يكون بغيضك يوما وبغض بغيضك يوما عسى يكون حبيبك يوما. فرمایا
اپنے دوست سے اتنی دوستی کرنا کہ بہت میٹھا نہ بن جانا، ساری راز کی باتیں نہ کہہ دینا. دیکھو نبی کیا نصیحت فرماتے ہیں. اپنے دوست سے اتنی دوستی کرنا کہ ساری راز کی باتیں نہ کہہ دینا، اپنے اندر کی باتیں، اپنی فیملی کی باتیں، اپنی بیوی کی باتیں، اپنے گھر کی باتیں، ساری باتیں ان کو نہ بتانا. نبی فرماتے ہیں احبب حبیبک حولم عسى يكون بغيضك يوم، بہت ممکن ہے کہ کسی دن اگر وہ تیرا دشمن ہو گیا، تیرے سارے ویک پوائنٹ اس کے ہاتھ میں ہوں گے، تجھے ذلیل کر دے گا. کیسی پیاری نصیحت فرماتے، وہ نصیحت جو باپ بھی نہیں کرتے. ایسی نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اپنے دوست کے سامنے ساری راز کی بات نہ کہنا کہ کل کو وہ تیرا دشمن بنے تو تجھے ذلیل کر دے، بدنام کر دے. آگے فرمایا وَبْغِضْ بَغِيظَكَ يَوْمًا، اور فرمایا اپنے دشمن سے اتنی دشمنی کرنا، بہت زیادہ نہیں، اتنی دشمنی کرنا کہ کل کو تیرا دوست بن جائے تو تجھے پچھتانا نہ پڑے. دشمنی ہوئی، مارا، کاٹا، پریشان کیا، جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے بتایا، نہ معلوم اس کے ساتھ کیا کیا کیا، کل کو عید کے دن سامنے آ گیا السلام علیکم، پچھتانا پڑے گا یا نہیں کہ میں نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا اور یہ میرے ساتھ کس انداز میں مل رہا. وَبْغِضْ بَغِيظَكَ يَوْمًا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ. میرے بھائیوں، نبی کی وہ تعلیمات ہے. اسی لیے قرآن کریم کی خبر واحد کی روایت میں، حضرت ام سلمہ وغیرہ کی روایت میں ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یہ تو نص قطعی ہے، قرآن کی آیت ہے کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. آگے خبر واحد کی ایک قرات ہے وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ، اور محمد الرسول اللہ تمہارے باپ ہیں. عبداللہ بن مسعود کی قرات میں بھی یہ لفظ موجود ہے وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ، محمد تمہارے باپ ہے. اب سوال ہوگا کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ نہیں ہے بلکہ رسول اللہ ہے، خاتم النبیین ہے. اور وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ میں باپ کہا گیا. آیت میں جو نہ کہا جا رہا ہے کہ محمد تمہارے باپ نہیں ہے، یعنی جسمانی باپ نہیں ہے، تم ان سے پیدا نہیں ہوئے. اور جس آیت میں یوں کہا گیا کہ وہ تمہارے باپ ہے وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ، مطلب وہ تمہارے روحانی باپ ہے. دو باپ، ایک روحانی ہوتا ہے ایک جسمانی ہوتا ہے. ہمارے جو حقیقی باپ ہے جس سے ہم پیدا ہو کر کے آئے وہ جسمانی باپ ہے. نبی وہ باپ نہیں ہے لیکن روحانی باپ ہمارے. جب استاد کو کوئی روحانی باپ کہتا ہے تو پوری امت کے روحانی باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب ہمارے روحانی باپ ٹھہرے تو آپ کی تعلیمات دیکھیے. جسمانی باپ کبھی وہ نصیحت نہیں کرتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت فرماتے ہیں. اس لیے حضرت کی باتوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی فکر کرنا چاہیے. اگلی روایت میں فرمایا عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتي برجل فقيل له هذا فلان تقطر لحيته خمرا فقال انا قد نهينا عن التجسس ولكن ان يظهر لنا شيء ناخذ به. اللہ اکبر، کیا واقعہ بیان کر. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو حضرت کے پاس لایا گیا پکڑ کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور فرمایا حضرت یہ آدمی وہ ہے کہ جس کی داڑھی سے شراب ٹپکتا ہے، یعنی بہت شراب پیتا ہے. قربان جائیے میرے نبی پر. پہلے نبی کی بات سنو. حضرت فرماتے مجھے اللہ نے منع کیا کسی کی جاسوسی کرنے سے. مجھے اندر کی زندگی معلوم کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا. اگر یہ اپنے گھر میں کچھ گناہ کرتا ہو اور باہر نہیں کرتا تو مجھے اندر میں گھس کر کے اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. نہینا عن التجسس، ہم صرف اتنا کریں گے کہ ظاہر میں گناہ معلوم ہوگا تو پکڑ کریں گے. ولیکن ان یظہر لنا شیء ناخذہ، ظاہر میں اگر کوئی گناہ کرے گا تو ہم اس پر پکڑ کریں گے. باقی اندر میں کسی نے کچھ کام کیا ہے تو اللہ نے مجھ کو کسی کے گھر میں گھس کر اس کے اندر کے حالات کو معلوم کرنے سے منع فرمایا. اگر میرے اور آپ کے پاس کوئی اس طرح کی بات کو لے کر آئے تو ہم بغیر تحقیق کے کل ہی سے شروع کر دیں گے کمینہ شرابی ہے، کمینہ فلاں ہے. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایت میں کہ غزوے میں اللہ کے نبی نے مجھے امیر بنا کر بھیجا.
ایک صاحب نے ہم پر وار کیا، خیر ہم بچ گئے، پھر ہم نے ان کا پیچھا کیا تو اس نے ایک درخت کے پیچھے، جھاڑ کے پیچھے پناہ لی بچنے کے لیے اور پڑھنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی میں ایمان لے آیا۔ اسامہ نے پھر بھی مار دیا اس کو۔ اب جب قافلہ اور جماعت مدینے پہنچی تو یہ واقعہ حضرت کے سامنے آیا تو حضرت نے فرمایا یا اسامہ اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، اسامہ تم نے اس کو مار دیا جبکہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا۔ حتیٰ کہ آگے حضرت نے یوں فرمایا اسامہ تمہارا کیا حال ہوگا جب وہ قیامت میں کلمہ لے کر آئے گا، تم نے مومن کو مارا۔ تو حضرت اسامہ نے ایک بات فرمائی، روایت میں حضرت نے یوں فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ تو میرے تلوار کے خوف سے پڑھ رہا تھا، یعنی وہ دل سے نہیں، ڈر کی وجہ سے پڑھ رہا تھا۔ کہنے کا مطلب تو حضرت نے فوراً فرمایا افلا شققت عن قلبہ، تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ وہ کیوں پڑھ رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کسی کے دلوں پر فیصلے نہ کیا کرو، اللہ نے تمہیں کسی کے دل کا مالک نہیں بنایا۔ آج ہم لوگوں کے دلوں پر فیصلہ کرتے ہیں تو کافر ہے، تو منافق ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں۔ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ کسی کے دلوں پر حملہ کرے؟ ہم نے جس پر کفر کا فتویٰ لگایا، جس پر منافق کا فتویٰ لگایا، کیا معلوم اس کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہے؟ وہ جنت میں چلا جائے اور میں کافر کہنے کی بنیاد پر جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام جو ہے نا وہ ہماری زندگی کی خوب تربیت کر رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بلا وجہ کسی کے اوپر اس طرح کے فتوے تھوکتے نہ رہیں، اس طرح کی باتیں نہ کرتے رہیں۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو اپنی زندگی ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریق پر ڈالنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بالکل یہ ہونا چاہیے کہ امت کے حالات جو دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، بلکہ مسلمانوں کے اوپر جو حالات، اور صرف ہندوستان کا مسئلہ نہیں ہے، عرب کی دنیا میں آپ دیکھ لو، اس کے علاوہ عجم کی دنیا میں آپ دیکھ لو، جو مسلمانوں کے حالات ہیں ہمارے سامنے تو وہ حالات کھل کر آتے ہی نہیں ہیں۔ ورنہ اس وقت جو عالم اسلام کے اوپر ظلم کی چادریں چھائی ہوئی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کا سورج غروب ہوتا ہوا، حالانکہ مسلمانوں کا سورج انشاءاللہ اسلام، مسلمانوں کا سورج غروب ہو سکتا ہے، اسلام کا نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے مسلمان یہ قتل ہو تو مسلمان قتل ہوتا ہے، اسلام ختم نہیں ہوتا، اسلام اپنی جگہ آباد رہتا ہے ہر دور میں، اس لیے کہ جال حق و ذاق الباطل، اسلام مٹنے نہیں آیا، اسلام تو ابھرنے آیا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے حالات ہے، مظلومیت ہے، تو ان مظلومیت کے حالات میں ہمیں اپنی ہر دعاؤں میں امت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وہ نبی کا وارث نہیں ہو سکتا، وہ خوب سنو، وہ نبی کا وارث نہیں ہو سکتا جس کی آنکھوں میں نبی کی امت کے لیے 2 قطرے آنسو کے نہ ہو۔ میری اولاد کی بیماری پر میں روتا ہوں، میری بیوی کی بیماری پر میں روتا ہوں، میرے اپنی بیماریوں پر میں روتا ہوں، لیکن نبی کی امت جو بیمار ہے اس کے لیے ہمارے پاس 2 قطرے آنسو کے نہیں ہیں۔ ہمیں نمازوں کے بعد ویسے بھی اور یاسین شریف پڑھنا چاہیے، یاسین شریف پڑھ کے سورہ نوح پڑھنا چاہیے، سورہ نوح پڑھ کر کے امت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، یاسین شریف پڑھ کر کے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ امت کو جو ہے صحیح ڈھنگ پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ راندیر کے ابراہیم بھائی کا جمعرات کو انتقال ہو گیا ہے اور وہ ماشاءاللہ اس مجلس کے پابند تھے، یعنی جب سے مجلس شروع ہوئی ہے شاید ہی کوئی مجلس ان کی غائب ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے پسماندگا کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جتنے مرحومین ہمارے انتقال کر چکے ہیں اللہ سبھی کی مغفرت فرمائے، سبھی کے درجات کو بلند فرمائے۔ درود شریف پڑھ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مظلومين. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات سے معافی عطا فرما. ہمیں اپنے قلوب کی دلوں کی اصلاح کی فکر نصیب فرما، ہمارے اعمال کی بھی اصلاح کی توفیق عطا فرما. تیرے حبیب نے جن باتوں سے ہمیں منع کیا ان باتوں سے ہمیں رکنے کی توفیق عطا فرما. جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ان کاموں کو کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. تجسس سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ غلط تدبیر کرنے سے ہماری حفاظت فرما، حسد سے ہماری حفاظت فرما، بغض عداوت کینے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جو مرحوم ہو چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرما. اے اللہ جو بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما، جو ضرورت مند ہے سب کی ضرورتوں کو دست و دیر سے پورا فرما. مہلک بیماریوں سے اللہ ہم سب کی بھی حفاظت فرما، عافیت کی زندگی عطا فرما. پریشان کن زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما. اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. اللہ نہ معلوم کیا کیا دل میں تمنائیں ہوگی، کیا کیا امیدیں ہوگی. تو علیم بذات الصدور ہے، تو دلوں کی رازوں کو بہت جانتا ہے. اللہ سب کی دلی مراد جائز تمنا حاجات کو پورے فرما. امت مسلمہ پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما. فتنوں کو امن سے مبدل فرما، بے سکونی کو سکون سے مبدل فرما. اے اللہ حلال روزی عطا فرما، حرام سے سب کی حفاظت فرما. حضور کی اتباع کے جذبات نصیب فرما. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. www.attableek.com, the reviver of